لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 41 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 42 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے إِلَىٰ أُمَمٍ طرف قوموں کے من قبل کا آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول مختلف قوموں میں بھیجے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور مشرکین مکہ اور تمام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، قاری قرآن کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی قوموں کو رسول بھیجے گئے، لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فَأَخَذْنَاهُمْ بس پکڑا ان کو بِالْبَأْسَاءِ مصیبتوں نے وَالضَّرَّاءِ اور تکلیفوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی آیا کرتے تھے قوموں کے اندر تو کیا ہوتا تھا؟ لوگ نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے۔ جب نبیوں کو جھٹلاتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات کا شکار کر دیے جاتے تھے۔ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں آتی تھی۔ اور یہ کیوں آتی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہے ہیں، اس لیے آتی تھی لعلہم یتضرعون، اس لیے ان کو مشکلات میں ڈالا جاتا تھا شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ یتضرعون کا روٹ ورڈ ہے ضاد را عین، اس کا مطلب ہے گڑ گڑانا، عاجزی اختیار کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جھک جانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو، قوموں کو، انفراد کو، گھرانوں کو، مملکتوں کو میں مشکلات اور پریشانیوں میں کیوں ڈالتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جولٹنگ ہوتی ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان سیدھا ہو جائے۔ دیکھیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بتایا ہے کہ جب تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ طریقے بھی سکھاتا ہے نا کہ پھر ان مشکلات میں کیا کرنا چاہیے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور نماز سے مشکلات میں مدد مانگا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ہمیں یہ کہا کہ مشکلات میں صبر اور نماز کو پکڑ لیا کرو تاکہ تم اس مشکلات سے نکلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ دوسرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں جب مشکلات، کوئی مصیبت جو تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسب عمل کی بدولت ہوتی ہے، یعنی اللہ نے یہ بھی بتایا جب مشکلات پریشانیوں میں تمہیں ڈالتا ہوں تو پھر اپنا کڑا محاسبہ کیا کروں گی، اپنے اندر جھانکا کرو اور دیکھا کرو کہ یہ مصیبت میرے کون سے عمل کی بدولت آئی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ان مشکلات اور تکلیف میں جھانکتا ہے تو آپ یقین مانیے کہ اس کو اتنی اپنے اندر کمزوریاں اور غلط اعمال نظر آتے ہیں کہ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں جب بھی انسان کے اوپر آئیں تو دوسرا رویہ جو اللہ سکھاتے ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں؟
اپنے اندر جھانک کے دیکھو اور اللہ سے استغفار طلب کرو، تو پھر اللہ سبحانہ وہ بتاتے ہیں نا کہ جو آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ بیماری میں اگر صبر سے جمع رہے تو ہر تکلیف اس کے لیے گناہوں کو چھاڑنے کا سبب بن جاتی ہے نا۔ تو جب تکلیف جو تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ تو تمہارے لیے رحمت بن گئی۔ تو اگر بیماری میں تم پر آئی اور تم صبر سے چلتے رہے، تمہارے گناہ بھی جھڑتے رہے اور تمہیں جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو ہم پڑھ سے، تو اب یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آتی ہے، جب انبیاء بھیجے جاتے تھے اور کا انکار کر دیا جاتا تھا، یا دین کے احکامات پہنچے اور تم دین کے احکامات کا بعد میں بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کو جالٹنگ دی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہر سال لوگوں کو آزماتے ہیں؟ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ضرور آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتوبون ولا هم یستغفرون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، وہ بخشش نہیں مانگتے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ کوئی نصیحت نہیں پکڑتے۔ تو جالٹنگ کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ ہم پلٹیں، اللہ کی نصیحت کو قبول کریں اور اللہ سے جڑ جائیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، کیوں نہیں جب آ گئی ان کے پاس بأسنا یعنی تکلیف ہماری طرف سے، تضرعوا وہ گڑ گڑائے، وہ روئے، انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ وہ کیوں نہیں روئے گڑ گڑائے تکلیف آنے کے بعد جب ہماری طرف سے ان کے اوپر آئی تھی؟ تو گویا تکلیف کے آنے پر جو سب سے بہترین رویہ ہے، اللہ کو محبوب ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ ہم روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں، توبہ طائب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تضرع کرو، عاجزی کرو، گڑ گڑاؤ، رو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے رونا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے والی شکل ہی بنا۔ سمجھ آئے؟ اللہ ہمارے دین میں ظاہریت پر کی ویلیو ہے۔ ظاہریت کی ویلیو نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے کہ کھڑے ہو اور یہ جو اٹھک بیٹھک نماز کی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلتے پھرتے میں نماز پڑھ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ظاہریت کی ویلیو ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی بیگر آتا ہے اور وہ خوب سوٹیڈ بوٹیڈ آ جائے گا تو ہم کبھی اس کو دیں گے نہیں، ہم کہیں گے جاؤ بھائی ٹھیک ٹھاک ہو، جاؤ جا کے کام شام کرو، تم تو پڑھے لکھے لگ رہے، بڑے تمہارے پاس تو پیسے ویسے ہم لگ رہے ہیں جو اتنے زبردست قبولیت میں تم میرے پاس۔ لیکن اگر کوئی اپنا حلیہ بنا کے ایسے آئے گا اور وہ ایسے آگے بالکل مسکین سا ہو کے ہمارے سامنے بیگری کرے گا تو ہم خود بھی کچھ نہ کچھ نکال کے اس کو دے دیں گے، ترس آ جائے گا نا۔ تو بس یہی رویہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے رب مانا جائے، مجھے پہچانا جائے، انسان مجھے مختار کل سمجھ کر میرے آگے گڑ گڑائے، میرے آگے عاجزی کرے، اپنے تکبر کو توڑے، وہ مسکینی اختیار کرے۔ اللہ چاہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں انہوں نے ہماری آنے والی تکلیف، ہماری طرف سے بھیجے جانے والی تکلیف کے اوپر عاجزی اختیار کی۔ تو اگر اختیار کر لیتے تو اپنا فائدہ کرنا چاہتے، لیکن جنہوں نے نہیں کی تو اللہ اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ بلاکن قلوبہم، لیکن تو ان کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ یہ دلوں کی سختی ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، یہ دلوں کی سختی ہے کہ ہم اللہ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، عاجزی اختیار نہیں کرتے۔ یہ ہمارے دلوں کی سختی ہے جو ہم اڑ جاتے ہیں، ہم نرم نہیں پڑتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے دل سخت نہیں ہو گئے، کتنے سخت ہو گئے ہمارے دل، اتنی مشکلات پریشانیاں وہ غزہ والوں پہ بیت گئی اور ہم جو ہے وہ چل ہیں۔ یہ پاکستان اور انڈیا کی وار کا جب اتنا زیادہ
ہو رہی تھی، مطلب اس کی پروپیگنڈا تو میں نہیں کہوں گی، لیکن اس کی آوازیں آ رہی تھی، بلند ہو رہی تھی کہ ان کی طرف سے ایسے ہو رہا ہے یہ، تو کتنی میمز بننا شروع ہو گئی تھی. آپ لوگوں کو پتا ہے کتنی میمز ہم لوگوں کی طرف سے آئی کہ لوگ مذاق سمجھ رہے تھے اس چیز کو. یہ ایسی ایسی میمز بنائی گئی انٹرنیٹ کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر. میں نے تو نہیں دیکھی لیکن میں نے سنا ضرور ان کے بارے میں. کپڑے بنائے ہوئے بچے، مرد، لڑکے، جوان، نوجوان، تمام ہر کوئی جو ہے نا، اور بوڑھے لوگ بھی. تو اس طرح کی باتیں ہمارے دلوں کی سختی نہیں تو یہ اور کیا ہے. ہم اتنے نڈر ہو گئے کہ ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں لگتا. آج جو لوگ جنگیں گزار کر آئے ہیں نا، یا جنہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، یا کوئی ان سے پوچھے جن کے گھر والے آج کی 5 دن کی جنگ میں بھی جو شہید ہوئے، یہ ان کے گھر والوں کو پوچھے، جن کی بیویوں نے، جن ماؤں نے اپنے سپوتوں کو یا اپنے شوہروں کو اس کے لیے بھیجا تھا، وہ جہازوں کو اڑانے گئے تھے، یا جن کی ڈیتھ ہوئی جن گھروں کے اندر. آج کیا ہے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے. مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہماری کون سی نیکی ہے اس قوم کے اندر کہ اللہ نے ابھی بھی اس کی رحمت کی ہے. کمزوریوں کے باوجود اللہ نے ہم سرخرو کر دیا. الحمدللہ اللہ نام پھر سے بلند کر دیا. اللہ نے ہماری دنیا میں عزت رکھ لی. وہی بات ہے نا کہ پھر کیوں نہ اس قوم کے اندر کچھ اہل خیر موجود رہے جو، ہاں اب الحمدللہ الحمدللہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ آج ہمارے ملک میں یہ دین کو پھیلانے کا کام بہت زوروں پہ چل، اور یوتھ جو ہے نا وہ آگے نکل کر دین سیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. اور دین کے گھر گھر میں آج قرآن کی محفلیں ہو رہی ہیں، قرآن کو سیکھا جا رہا ہے جو کہ پہلے نہیں ہو رہا تھا. اس کے آفٹر ایفیکٹس ہم نے بہت 70 سالوں میں اچھے خاصے دیکھ بھی لیے، بھگت بھی لیے. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب ہم پھول کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو جی اب بہت نیک ہو گئے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ گئی ہے. نہیں، اب کیا کرنا ہے، جنت جانا ہے، مزید اہل خیر بن کر نکلنا ہے، اور دین کو آگے اپنی اولادوں کیا اپنے جہاں جہاں ہمارے اندر استطاعت ہے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا. صحیح ہے نا. انشاءاللہ اگر ہم اہل خیر بن کر نکلیں گے تو دین کی دعوت کو صحیح انداز میں پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال میں. کل کی جو میں نے وہ سنی نا، تقریر سنی نہ شہباز شریف کی، آپ یقین مانیے میرا دل خوش ہو گیا. ایسی اس کی ایمان افروز تقریر تھی کہ جس شہباز شریف کی، اور I was literally amazed کہ یہ والی تقریریں تو ٹرکش صدر کرتا تھا، خود کر رہا تھا، وہ خود کر رہا تھا، وہ بغیر دیکھے بغیر بڑے بول رہا تھا شہباز شریف. اور میں حیران ہو گئی کہ یہ وہ تقریر تھی اور یہ وہ جذبہ ہونا چاہیے جو آج ہمارے اندر ضروری ہے. شاید ہمارا حکمران اتنا پاورفل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی، I'm not a مسلم، یہ کیا کہتے ہیں مسلم نہیں، نون کی نہیں، میں صرف اللہ کی بات کرنے والے کا ساتھ دے رہی ہوں. بھی اچھی بات کر رہی باتیں تو طیب اردگان کے منہ سے میں سنا کرتی تھی، اور میں کہتی تھی پاکستانی لیڈرز ایسے ہونے چاہیے. اور یہ کل کی تقریر خود نکال کے نیٹ سے نکال کے سنیے گا، دیکھیے گا، سب کچھ سامنے وہ آ رہے ہوگے ٹی وی پہ. میں صرف یہ بات کرتی ہوں، میں صرف دیکھیے ہم پالیٹکس کو ڈسکس کرنے یہاں پہ نہیں بیٹھے، ہاں ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، میں صرف یہ بات کرنے کے لیے بیٹھی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. آج ہمارے دل سخت، دلوں کی سختی کا حال آپ دیکھ لیجیے. ایک طرف یہ تھا کہ ہم میمز بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمارے ملک کے نوجوان، وہ جو ہمارے ثبوت تھے جو لڑ گئے تھے، جو بنیان مرصوص کا جو انہوں نے آپ ہے نا شاہدہ
ہم کو کروایا ہے، بن کر دکھایا ہے. سبحان اللہ. سبحان واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نہیں گڑ گڑاتے ان کی ریزن کیا ہے کہ ان کے دل سخت ہونا. اور دل جن کے سخت ہو جاتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کو اعمال کو مزین کر کے دکھا دیے کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو آج بھی جو جن کے دل سخت ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. شیطان ان کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے اور ان سے غلط اعمال کرواتے چلا جاتا ہے. آج دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلا ریزن ہمیں بتاتے ہیں کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب نسو بھلا دیا انہوں نے ما ذکروا بِهِ، جو نصیحت کیے گئے تھے وہ ساتھ اس کے، یعنی جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی نا، جب اس نصیحت کو ان لوگوں نے بھلا دیا، یعنی جو لوگ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، شیطان ان کو اعمال مزین کر کر کے دکھاتا ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کے آگے نہیں گڑ گڑاتے اور اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو ٹوٹلی بھلا دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب چیزیں جانتا ہے نا، ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہماری نیتوں کے حالات سے بھی واقف ہے. اگر ہماری ایسے ہی رویے رہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر چھوڑ دیتے. جو سیدھے ہاتھ پہ قدم بڑھائے گا اللہ تعالیٰ سیدھے راستے آسان کرتے ہیں، جو الٹے ہاتھ کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے الٹے ہاتھ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی قاعدہ ہے، جو اپنے لیے آپ چاہیں گے اللہ تعالیٰ وہی آپ کے لیے آسان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ فرماتے نا ہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو دو راستوں کی پہچان دے دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ تمہارے اوپر ہے، شکر گزار بنو یا انکار کرنے والے بنو. تو جس چیز کے لیے ہم آپٹ کریں گے پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اسی کے لیے وہ راستے آسان کرتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، جب نصیحت کو بھلا دیا گیا، شیطان کو مسلط کروا لیا گیا، دل سخت ہو گئے اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے سے رکے رہے، پھر اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بس کھول دیے ہم نے اوپر ان کے، یعنی ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر ابواب دروازے کل شیء، ہر چیز کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے. اور ہم واقعی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ انکار حق میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھلا کے مادر پدر آزاد دنیا میں عیش و آرام میں، عیش میں یاد خدا بھولے ہوئے ہوتے ہیں، تیش میں خوف خدا بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور مادر پدر آزاد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ تو دنیا میں بڑے پر اللہ تو ان کو نوازے ہی چلا جا رہا ہوتا ہے، نوازے ہی چلا جا رہا ہوتا ہے، رشوتیں بھی کھا رہے ہیں وہ تو دنیا میں، ان کے محلات بھی بنے چلے جا رہے ہیں، ان کو بینک بیلنسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، پرائیویٹ جیٹس میں وہ ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں اور بڑی سے بڑی برانڈز کی چیزیں بھی پہنتے، تمام چیزیں اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوتی جا رہی، اولادوں پہ اولادیں ہیں اور وہ بھی نکلتی جا رہی ہے، کاروبار وسیع سے وسیع ترین ہوتا جا رہا ہے، عہدے اقتدار ان کو ملتے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا، دیکھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی شخص پر نعمت اور دولت برس رہی ہے حالانکہ وہ اپنی گناہوں اور نافرمانیوں پر ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے. کیا استدراج ہو رہا ہے، یعنی اس کے عیش اور عشرت کو سخت عذاب میں پکڑے جانے کی یہ ایک علامت ہے. رسی دراز کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی، استدراج یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل دی ہوئی، اللہ نے اس کو دیا جا رہا ہے. اللہ نے بھی یہاں پہ فرمایا کہ جب وہ بھلا دیتے ہیں اس نصیحت کو جو ان کو کی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، حتی اذا فرحوا، جہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو وہ دیے گئے تھے نعمتوں کی فراوانی میں، وہ خوشیوں سے پھول رہے ہیں، پل رہے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اخذناہم بغتۃ، پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو بغتۃ، اچانک.
فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس جب وہ مایوس ہو جائے، اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ آتی ہے اور وہ پھر مایوس ہو جاتے، پھر ان کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھے بٹھائے گودام میں آگ لگ گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، وہ اوپر سے ایک دم نیچے آنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک پکڑ آتی ہے اور پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہر قسم کی امید ان سے چھن جاتی۔ یعنی کہ جب پکڑ آتی تب مایوس ہو جاتے، تب مایوس ہوئی پکڑ کے بعد یا نا، اب وہ ایسے مایوس ہوتے ہیں کہ پھر وہ اوپر نہیں جا سکتے، ہر خیر سے مایوس ہو جاتے۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت سخت قسم کی پکڑ ہے، پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، پھر کوئی اپنی ذہنی توازن کھو دیتا ہے، کوئی کہاں ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی کیسا بینکرپٹ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے عذابوں کی یہ شکل ہے جو یہاں پر اب بتائی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ پھر دیکھیں بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر ایک پودا ہے، جب تک وہ پودا پھل دیتا رہتا ہے، ہم اس کی اسپرے وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس پودے کے اوپر کیڑا لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لمٹ تک تو ہم اس پہ اسپرے وغیرہ کرتے ہیں کہ شاید وہ صحیح ہو جائے، لیکن جب وہ بالکل ہی صحیح نہیں ہو پاتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم جڑ کھاڑ کر ہی پھینک دیتے ہیں کہ یہ پودا بالکل ہی بیکار ہو گیا ہے، یہ اب کسی کام کا نہیں رہے گا، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے گا، اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثبوت آداب قوم الذین ظلموا، بس کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو جڑ سے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ان کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری کی پوری نسل ہی ختم ہو جاتی، نسل ختم ہو جاتی بھائی، نہ ان کی کوئی اولاد ہوتی ہے، اور اگر وہ اولاد ہو تو وہ مر کھپ جاتی ہے، کوئی نام لیوا نہیں ہوتا۔ فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام نعمتوں سے مالا مال کروانے کے باوجود جب اس نے ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ ان کی تمام گڑھیوں سے ان کو نکال کر لے آیا اور لا کے ان کو وہ سمندر میں ڈبو کے غرق کر دیا، اور جتنی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا ان سب کو وارث کسی اور کا بنا دیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ نہ آسمان ان پر ہویا اور نہ زمین ان پر۔ اللہ ایسے ان ظالم لوگوں کی جڑ سے ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پر وقت نصیحتیں قبول کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جھنجھوڑتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، چھوٹی تکلیفوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کو نُذِيقَنَّهُم یعنی ذائقہ چکھائیں گے ہم ان کو، کس کا؟ من العذاب الادنی، چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ اللہ بڑا عذاب لانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، یہ جولٹنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو جوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ بیماری آ گئی، کوئی تکلیف کسی کی طرف سے آ گئی، آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو گئے، یہ سب اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ تم تضرع کرو، عاجزی کرو، گڑ گڑاؤ، انکساری کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، نصیحت پکڑو، ثم لا یتوبون ولا نہ توبہ کرتے ہو نہ تم نصیحت پکڑتے ہو، تو لہٰذا کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے یہ سب اس لیے کرتا ہوں کہ دون العذاب الاکبری، بڑے عذاب آنے سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹے، شاید کہ وہ پلٹے۔ تو یہ صرف مشرکین کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ نہیں اللہ ایسا کرتا، ہر کسی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ معاملہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی حقیقت کو حقیقت سمجھ کر، حق کی حقانیت اور سچائی کو مان کر کیا کرو؟
میری طرف آ جاؤ، میری طرف پلٹ جاؤ، مجھے اپنا رب مان لو۔ کتنا برکت والا ہے نا وہ رب، کتنا الودود ہے نا وہ رب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ معاملات کرتا ہے، بار جوڑ کے اپنی طرف لانا چاہتا ہے، لیکن پھر ہم وہی ہے، ٹس سے پس نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارے دل تو سخت ہو چکے ہیں، ہمارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، کہ ہماری تو آنکھوں سے آنسو ہی نہیں بہتے، کسی کا کچھ بھی ہو جائے ہم بیٹھے آرام سے چینلز پہ چینلز چینج کرتے رہتے ہیں، اب دیکھیے فلاں جگہ کیا ہو گیا، ریلز پہ ریلز بناتے اور اپنی تقریر کا جو ہے وہ رویہ باقاعدہ ڈٹائی سے شو کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بھی نرم کرے، فکر آخرت بھی عطا فرمائے، اور دوسرے کو خام خواہ دیکھ کر اس کے اوپر فخر کر کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو حریص مت سمجھے کہ جی اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں تو کیا مجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، وہ تو جی بڑا پھل پھول رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نواز رہے، تو کاش مجھے بھی یہ سب کچھ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کوئی ان سے کہہ دیجئے اور تو کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ان اخذ اللہ سماع کو، یعنی کیا تم نے کبھی یہ سوچا کہ اگر اللہ پکڑ لے تم سے، لے جائے تم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چیز، سماعت، تمہاری سماعت سماعت، تو اب سوار رکھو اور تمہاری قوت بصارت، وختم اعلی قلوبکم، اور وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر، من الہ غیر اللہ یہدیکم بھی، اللہ کے علاوہ اور کون سا ایسا معبود ہے جو یہدیکم بھی تمہیں یہ چیزیں واپس لا کے دے سکے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، پھر وہ نظریں چرا جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیر پھیر کر ہمیں آیات بیان کرتے ہیں، نشانیاں دکھاتے ہیں، لیکن ہم پھر کنی کترا جاتے ہیں، نظریں چرا لیتے ہیں، حقیقت سے اعراض کر لیتے ہیں، انحراف کر جاتے ہیں۔ کیا چیز بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کبھی تم نے یہ بات غور کی ہے کہ اگر اللہ تمہاری قوت سماعت، قوت بصارت لے جائے اور تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے تو اللہ کے علاوہ کوئی چیزیں تمہارے لیے لا سکتی؟ قوت سماعت، قوت بصارت کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اللہ کو پہچاننے کے لیے دو کھڑکیاں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، ان دونوں کو استعمال کر کے، ان دونوں قوتوں کو ہم استعمال کر کے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کان ہمیں دیے، یہ اللہ کی ایسی بہترین نعمت ہے کہ آپ اگر ہم دیکھیں ایسی خوبصورت تخلیق اللہ تعالیٰ کی، ایسی مشینری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ، پورے کے پورے ہیومن باڈی کے اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مشینری یہ کان ہے، the most complicated۔ اور سوچ نہیں سکتے آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری قوت سماعت کے اندر کیا کیا ایک انداز رکھا ہے، کیا پروسیس رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم سنتے ہیں اور سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ کان کی جو لا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ اینگلز میں، کٹس میں یہاں پر رکھا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈفرینٹ سپیڈز آف ساؤنڈ ویوز جو ہے اس سے ہم ریسیو کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ایسے اینگلز میں ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کو کنورٹ کر کے یہ ہماری جو کینال ہے اس کے اندر وہ ساؤنڈ ویوز بھیجتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے جس کو ہم ایئر ڈرم کہتے ہیں، وہ اس ساؤنڈ ویوز جب لگتی ہیں تو وہ وائبریٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہلنا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد تین چھوٹی چھوٹی سی ہڈیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں وہاں پہ ترتیب سے رکھا ہے کہ جو سب سے چھوٹی ہڈی ہے آخری والی، وہ ایک کینال کے پاس سے مطلب وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کے قریب ایک کینال گزرتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر نا فائبرز ہوتے ہیں، ہیئر لائک فائبرز ہیں، ہیئرز ہیں۔ جب یہ وائبریٹ کرتا ہے تو اس وائبریشن سے وہ ہڈیاں وائبریٹ ہوتی ہیں، وہ ہڈیوں کی وائبریشن سے وہ وائبریشنز پہنچتی ہیں کینال پہ، اور اس کینال جو پانی ہے اس کے اندر وہ تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو ہمارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، ہم گرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہیئرز ہیں نا اوپر، وہ ریسیو کرتے ہیں ان ساؤنڈ ویوز کو اور وہاں سے کنورٹ کر کے ہماری نرو سے، ہمارے سیل سے، ہماری برین میں بھیجتے ہیں، اور ہم حیرت ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی طرح کی آواز ہے
اور ہم اس آواز کو بھی سن لیتے ہیں اور اس کے انداز کو بھی پرسیو کر لیتے ہیں. غصے میں ہے، پیار سے ہے، محبت بھری ہے، طنز ہے، ایکسپریشن کیا ہے ہم تو وہ بھی محسوس کر لیتے ہیں. صبح اور کس کی ہے یہ بھی پتا چل جائے. بھیڑ میں سے بھی اگر بچے کی آواز آ رہی ہے تو ماں اپنے بچے کی آواز کو پہچان دیتی ہے کہ نہیں؟ ایسا معجزہ اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ایک تخلیق کو بصیرت کی آنکھ سے دیکھ لیں تو اللہ کی پہچان کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ The most complicated organ of our body. اس کے ساتھ قوت سماعت اور قوت بصارت. بصارت کیا ہے؟ آنکھ. یہ ایسا معجزہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں نا، ایک تو یہ کہ ہمارے آنکھ میں خاص اماؤنٹ آف لائٹ بھیجے گا. دن کا وقت ہے تو یہ جو اوپر سے کالی پتلی ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی ہو جاتی ہے تاکہ لائٹ کم سے کم اندر جائے. رات ہوگی تو یہ پتلی پھیل جائے گی پیپل تاکہ زیادہ اماؤنٹ آف لائٹ اندر جا سکے اور ہمیں اچھا نظر آ سکے. سبحان اللہ. صرف اسی کو دیکھ لیں تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر وہ رات کنسٹرکٹیڈ ہی رہتی تو ہمارے اندر تو لائٹ ہی نہ جاتی، ہم کیسے دیکھ پاتے؟ اور اگر دن بھر میں وہ پتلی پھیلی رہے، جو لوگ اپنے آنکھوں کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز آئی اسپیشلسٹ وہ پتلی کو پھیلانے کے لیے جب ڈراپس ڈالتے ہیں اور وہ پتلی پھیل جاتی ہے تو آپ کا ویژن کتنا بلری ہو جاتا ہے. آتا ہے آپ کو نظر؟ کیونکہ ٹو مچ اماؤنٹ لائٹ از اینٹرنگ انٹو یور آئی. تو اللہ نے اس لائٹ کو انٹر کرنے کے لیے کنٹرولنگ چیز لگا دی اس پتلی کی شکل میں. اس کے بعد جب لائٹ اندر جاتی ہے تو مختلف جگہوں سے کنورٹ ہو کر اور پھر جاتی ہے ریٹنا کے پیچھے ایک اسکرین ہے جس کے اوپر جا کے وہ امیج بناتی ہے. اور اللہ کی شان اور قدرت کا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو امیج بنتی ہے وہ الٹی بنتی ہے. آپ میری آنکھ میں الٹی بیٹھی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن مجھے آپ سیدھی نظر آ رہی. دنیا کا کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے کہ جو امیج کو سیدھا نہ لیتا. جب بھی ہم کہیں تصویر کھینچتے ہیں نا تو وہ ایز اٹ از ہی آتی ہے، ایز اٹ از ہی آتی ہے نا. آپ تو میرے کیمرے میں یا جو میں تصویر کھینچوں گی آپ اس میں الٹی تو مجھے نہیں، سیدھی بیٹھی ہوئی تو سیدھی آئے گی نا. لیکن شان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھ میں امیج تو الٹی بناتا ہے لیکن بیٹھی بھی مجھے آپ سیدھی نظر آتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. کتنے لاکھ سیلز ہیں جو ہماری اس امیج کو پھر ہماری برین میں پہنچاتے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں ایسے نظر آتی ہیں. صرف نظر ہی نہیں، پورے کلرز کے ساتھ نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک ویو پہ نہیں، پورے اینگل کے ویو پہ نظر آتی ہے، جہاں جہاں بھی میرا اینگل جا رہا ہے. کیا شکر الحمدللہ اللہ کا. کیا ہم ایک یہ قدرت کو بھی دیکھیں تو ہم اللہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قوت سماعت میں نے تمہیں دی ہے، یہ جو آنکھیں تمہیں دی ہیں، یہ کس لیے دی تھی؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے تھی نا. اللہ نے یہ کام مجھے اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ میں ان سے فحش گانے سنوں. اللہ نے یہ کان میرے اس لیے تو نہیں دیے تھے میں غیبتیں سنوں. اللہ نے یہ کان اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ میں ان سے غلط باتیں سنوں اور میں ان کو اپنے غلط کاموں کے لیے استعمال کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام مجھے اس لیے نہیں دیے تھے. کس لیے دیے تھے؟ اس لیے دیے تھے کہ میں اس سے قرآن کی باتوں کو سننے جاؤں، قرآن اور حدیث کے پیغامات کو سنوں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. کیوں بھائی؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم کو رحمت ہو جائے. یہ کان اللہ نے مجھے اس لیے دیے تھے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا قرآن کا مزاج سننا اور سنانا ہے. پچھلی والے ہمارے لیکچر میں تھا نا کہ دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں، جو کان لگا کے اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں. تو اللہ نے تو یہ کان مجھے اس لیے دیے تھے کہ ہم اللہ کی دعوت حق کی پکار پر لبیک کہیں. اللہ نے یہ کان اس لیے دیے تھے کہ میں آس پاس ارد گرد ضرورت مند حاجت مندوں کی پکار کو سنوں اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاؤں. اسی لیے دیے تھے نا اللہ تعالیٰ نے. قوت بصارت اللہ نے کیوں دی تھی؟ اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھی کہ میں سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتی رہوں اس کے اوپر، یا میں اس پہ غلط جگہوں پر نظریں اپنی مرکوز کروں، نامحرموں کو دیکھوں.
اللہ کا تو حکم کیا آتا ہے مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی، یغصوا قل للمؤمنین یغصوا من ابصارہم، مومن مردوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ان کو کہہ دو مومن عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا کریں، جھکا لیا کریں، وہ نگاہیں جو غیر مردوں پہ پڑ رہی ہیں، کسی فحش پہ نظارے پر پڑ رہی ہیں، کسی کی سطر پر پڑ رہی ہیں، کسی غلط لٹریچر پر پڑ رہی ہیں، کسی فلموں پر غلط انداز میں پڑ رہی ہیں، تو یہ سب کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا کرو، ایسی نظروں کو جھکا لیا کرو۔ پہلی نظر تو جائز ہے لیکن دوسری نظر شیطان کی نظر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ نگاہ ابلیس کے ذہنی تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو لہٰذا نظروں کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ نے یہ نگاہیں تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے دی، کان دیے تھے کہ پرندوں کی چہچہاہٹ سے اللہ کو پہچانو، آنکھیں اس لیے دی تھی کہ صبح شام کے نظارے کرو اور دیکھو، اور دن رات سے اللہ کو پہچانو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ دیکھیں آنکھیں بہت ساروں کے پاس ہوتی ہیں، آنکھیں تو بہت ساروں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن بصارت، آنکھیں کا مطلب یہ ہے کہ قوت بصارت، دیکھنے کی کوالٹی بہت ساروں کے پاس ہوتی ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی جو دیکھنے والا ہے وہ بصیرت کی نگاہ بھی رکھتا ہوں، اور وہ نگاہ بصیرت سے اللہ کو پہچاننے والا بھی ہوں۔ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ نگاہ بصیرت مانگنی چاہیے۔ نگاہیں تو بہت ساروں کے پاس ہیں، وہ کہا جا رہا ہے قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، جو سینوں میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں نا، آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد باوجود بھی جب انسان حقیقت کو نہ پہچانے، اللہ کو نہ جان سکے، تو گویا اس کے پاس نگاہ بصیرت نہیں تھی، اور وہ بالکل اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، کان تو ہے مگر ان سے سنتے نہیں، اولئک هم کالانعام بل هم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے۔ اللہم لا تجعلنا، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کو نہ پہچان سکے تو ہماری حیثیت کیسی ہے؟ کالانعام، جانوروں کی مانند، بلکہ ان سے بھی گئے مسلم۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ نگاہ بصیرت بھی دے اور اللہ ہمیں سماعت بصیرت عطا فرما کہ جس کی وجہ سے اللہ کو پہچاننے کے قابل بن سکے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہاں پہ کیا فرماتے ہیں آگے کہ ختم علی قلوبکم، ان کے تو دلوں پر ہم نے مہر لگا، نہ انہوں نے اپنے کانوں کو استعمال کیا اللہ کی پہچان کے لیے، نہ انہوں نے اپنے قوت بصارت سے بصیرت کو حاصل کیا اور اللہ کو پہچانا، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی۔ پھر ان نعمتوں کو رکھنے کے باوجود بھی جب وہ ان کو سے اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کی حقیقت کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دلوں پر مہر لگا دے۔ یہ بالکل ایسے، دیکھیے اللہ ظالم نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ پھر اللہ تو ظلم کرتا ہے، نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ جب ہم کسی اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، تو وہ فریز ہو جاتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دی ہیں، بتایا کہ اگر ہمارا کوئی فریکچر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو پلاسٹر لگا دیتے ہیں، ہم اس کو پلاسٹر سے اس کو سیو کرتے ہیں نا، اس ہڈی یا اس کو فریکچر کو یا جوائنٹ کو۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب وہ فریکچر ہوئے پلاسٹر والی جو ہماری لیگ ہے یا ہمارا آرم ہے، ہم اس کو موو نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں اس کے درمیان میں، وہ جب اسٹریٹ ہی رہتے ہیں، یہ 3 ہفتے تک ہماری بازو میں پلاسٹر سیدھا کر کے لگایا گیا ہے یا ٹانگ میں لگایا گیا ہے، تو جتنے عرصے کے لیے وہ پلاسٹر لگایا اس کے درمیان میں جو جوائنٹس آتے ہیں وہ فریز ہو جاتے، وہ موو نہیں کر پاتے، وہ اپنا فنکشن نہیں کر پاتے۔ پھر کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز، کیا کہتے ہیں؟ فزیو تھراپی۔ آپ اب ان کی فزیو تھراپی کرائیں اور ان کو آپ کسی قابل بنائیں۔ جو لوگ بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں اور اپنے جوائنٹس موو نہیں کرتے،
تو کیا کروایا جاتا ہے؟ ان کی فزیوتھراپی کروائی جاتی ہے تاکہ ان کے جوائنٹس موبلائز ہیں، کیونکہ یہ جوائنٹس اللہ نے بنائے ہی موو کرنے کے لیے ہیں۔ جب ہم یہ کام نہیں کرتے، اگر ہم یہ جوائنٹ موو بھی کرتے ہیں اور اگر ان کے اندر پاور نہیں ہوتی کہ یہ وزن اٹھا سکے، تو پھر ویٹس ان کے اوپر کیری کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ اس قابل ہو سکے کہ ان کے جو پٹھے ہیں، جو ٹینڈنس ہیں، جو مسلز ہیں، وہ ویٹ بیئر کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہیومن باڈی کا ایک حصہ استعمال نہ کیا جائے تو وہ فریز ہو جاتا۔ تو جب کانوں کو اور آنکھوں کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال نہیں کریں گے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو دل کی کھڑکیاں تھی نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دلوں کے اوپر مہر، یہ ہمارا قصور ہے، اس میں اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا فعل ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر مہر لگا دی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں، من وختم علی قلوبکم، اب ان سے یہ کہو کہ آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں کہ قل، ان سے کہیے کہ کیا کبھی تم نے یہ دیکھا کہ اگر اللہ تمہاری قوت سماعت، تمہاری قوت بصارت کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ، اللہ کے علاوہ اور ان کو لا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ قوتیں ہمارے اندر لا سکتا ہے۔ کانجینیٹلی بلائنڈ ہو، کانجینیٹلی بہرا ہو، آج تک میڈیکل سائنس اس کا علاج دریافت نہیں کر سکتی، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور لا سکتا؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ یہ ایسی تخلیقات اللہ نے بنائی کہ جو میں نے آپ کو شروع میں تھوڑی سی سائنٹیفک بتائی نا، یہ اللہ کے معجزہ ہے، یہ ہماری کان، ہماری یہ آنکھیں، یہ کوئی نہیں لا سکتا۔ آج تک کوئی سنانے کی قوت نہیں لا سکا۔ اگر کوئی مادر ذات یعنی کہ جو پیدائشی بہرا ہو یا گونگا ہو یا دیکھ نہیں سکتا ہو، اس کی یہ قوتیں واپس نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کر اور نشانیاں بیان کرتے ہیں، ثم هم یصدفون، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے نظر چرا جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اللہ ایمان عطا فرما، اللہ برہان عطا فرما، اور اللہ اس یقین کے ساتھ اعمال کی توفیق بھی نصیب فرما۔ قل، ان سے کہو، ارأیتکم، کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر آ جائے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بغتۃ، اچانک، او جہرۃ، یا اعلانیہ، یعنی اناؤنسمنٹ کے بعد اگر اللہ کا عذاب آ جائے، یا اچانک ہی تم پر کوئی اللہ کا عذاب آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم قوم کے علاوہ کسی اور ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم قوم کے علاوہ کو ہی ہلاک کرے گا۔ اللہ کے جب بھی عذاب آتے تو اچانک آئے یا اعلانیہ آ جائے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کیا بن جاتے ہیں، کچرا بن جاتے ہیں۔ اللہ کی بھیجے، جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا، اگر ہم اپنا وہ مقصد تخلیق بھول جائیں گے اور ہم مادر پدر آزاد اپنی زندگیاں گزار کے اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ جب کوئی چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر میرا موبائل جس مقصد کے لیے میں نے لیا ہے، اگر وہ میری کالز مجھے نہیں صحیح آ رہی، یا مجھے اس میں آواز ہی نہیں کسی کی آتی، یا کالز ہی نہیں آتی، تو میں کیا کروں گی؟ سینے سے لگا کے رکھوں گی، نہیں میں تو ابھی 3 لاکھ کا لیا تھا، نہیں میں تو نہیں اس کو پھینک سکتی، یا میں سے جا کے اس کو اپنے گھر کا حصہ بنا لوں گی۔ کیا کروں گی؟ صحیح کر دوں گی، پھینک دوں گی، بس وہ چھوڑ دوں گی اور دوسری لے آؤں۔ تو بس اللہ کی مقصد کہ اللہ کی یہ مخلوق، میں اور آپ بھی اگر اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کریں گے، پھر اللہ ہمیں بھی لے جائے گا اور ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہوں گے۔ ایسے ظالم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرا جب عذاب آتا ہے، اچانک آئے یا اعلانیہ آئے، پھر اس ظالم کو میں ہلاک کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ ولا تجعلنا من
वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और नहीं हम भेजते रसूलों को मगर बशारत देने वाला और बुरे अंजाम से मुतनब्बे करने वाला बनाकर। फमन आमना, बस जो ईमान ले आया, व अस्लहा, और उसने अपनी इस्लाह कर ली, तो फिर फला खौफुन अलैहिम, उसके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो रसूलों की बातें मानकर, कुरान के अहकामात को जानकर, उनको पहचान कर उन पर अमल करने वाले बन जाते हैं, अपने ईमान से अपने आमाल की हक़ानियत को साबित करते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए कि हमारे लिए क़यामत में और ना ही दुनिया में कोई खौफ हो और ना ही हम किसी बात पर गमगीन। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, ईमान लाने के बाद तौबा उसी की कबूल होगी जो आमना के बाद क्या करता है, अस्लहा। फमन आमना व अस्लहा, ईमान लाया और उसने अपनी इस्लाह कर। अल्लाह हमें इस्लाह करने वाले लोगों में शामिल कर। तौबा हमेशा उसी की कबूल होती है जो इस्लाही अमल का वादा करता। तौबा की कबूलियत के लिए शराइत क्या है? सबसे पहले एहसास निदामत, शर्मिंदगी, ठीक है, उसके सबसे पहले आपको एहसास हो, और फिर उसके बाद आपको शर्मिंदगी हो, फिर आप क्या करेंगे, तौबा करेंगे और अल्लाह से इस्लाह का वादा करेंगे, यानी इस्तगफार करके अपने अमल की इस्लाह कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर वो तौबा भी कबूल हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से रहमतें भी शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह ताला की अपनी रहमत के हमें भी हकदार बनाए, हर किस्म के खौफ और गम से अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में महफूज फरमाए। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया, यमस्सुहुमुल अज़ाब, उनको तो जरूर पहुंच कर रहेगा अजाब, बिमा कानू यफ़सिकून, किस वजह से, क्योंकि वो जो फिस्क वो कर रहे थे ना, वो अपने उस फिस्क की वजह से हमारे अजाब को जो है ना वो पा कर ही रहेंगे। वो फिस्क क्या कर रहे थे, वो तो अल्लाह को झुठला रहे थे, अल्लाह की आयात को झुठला कर नाफरमानी से डटे हुए थे, नाफरमानी पे जमे हुए थे। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है फिर मेरा अजाब उनको जरूर आकर ही रहेगा। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन व अस्लिह शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। कुल, इनसे कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला, मैं तुमसे नहीं कहता, लकुम ला अक़ूलु लकुम, नहीं मैं कहता तुमसे, दी खज़ाइनुल्लाही, कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, वला आलम गैबा, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब का जानने वाला हूँ, वला अक़ूलु लकुम, और ना ही मैं तुमसे ये कहता हूँ इन्नी मलकुन, ये कि मैं फरिश्ता हूँ। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे आप कह दीजिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। तो गोया नबी की जात का सही तारुफ क्या करवाया जा रहा है कि नबी का अमीर होना जरूरी नहीं है, नबी को आलिमुल गैब होना जरूरी नहीं है। आलिमुल गैब कौन है? अल्लाह। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास भी नहीं, तो नबी भी फिर आलिमुल गैब नहीं है। आज कुछ लोगों का अकीदा है ना कि अंबिया या जो कुछ मासूमीन है वो आलिमुल गैब है, या कुछ जो वलीउल्लाह है वो गैब आलिमुल गैब है, नो, या जो आमिल हजरात बैठे होते हैं वो गैब का इल्म जान के बताते हैं आपको, या वो जो जिन्नात से मालूम करके बताते हैं, या वो जो इल्म नजूम से मालूम करके बताते हैं, और वो कहते हैं ये भी तो इल्म है, इससे भी तो अल्लाह ताला हमें गैब की बातें बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब नबी के लिए कह दिया कि इनसे कह दीजिए कि मेरे पास ना अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, और ना मैं फरिश्ता हूँ, तो नबी ना फरिश्ता होता है, ना गैब का इल्म रखने वाला होता है, और ना ही उसके पास कोई खजाने होना जरूरी होता है। आपको याद होगा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम याद है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? मदीन में रहते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भाग के उनके पास गए थे
تو کیا وہ بہت رئیس کیا تھے؟ صحرا میں رہنے والے، ایک جھونپڑی میں رہنے والے ایک بزرگ تھے کہ بیٹیاں سے ایسا ہی تھا نا، بکریاں پالتے تھے۔ ہاں جی، بکریاں پالتے تھے جن کی ان کی بیٹیاں جو ہے وہ پانی پلانے لے کے آئی تھی۔ تو نبیوں کا امیر ہونا ضروری نہیں ہوتا، تو یہ بات بھی انسان اپنے دماغ سے نکال دے کہ نبی جو ہے وہ ضروری امیر ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں سے یہ کہو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، بے شک میں پیروی کرتا ہوں کس کی؟ سوائے اس چیز کے کہ ما یوحی الیہ، جو مجھ پر میری طرف وحی کر دیا جائے، یعنی میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو چیزیں مجھ تک وحی کے ذریعے آ جاتی ہیں، بتا دی جاتی ہیں۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کو اپنے علم کے اس حصے میں سے وہ علم دے کر پرانی باتیں یا فیوچر کے کچھ حالات خود بتاتے ہیں، تو پھر نبی جو ہے وہ آگے بتاتے تھے۔ اب جیسے قرب قیامت کی پریڈکشنز آئی بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم تک پہنچی ہے نا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یا میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، جو وہی اللہ مجھ تک پہنچاتے ہیں میں اسی پر عمل کرتا ہوں اور میں تمہیں آگے تک پہنچا دوں گا۔ تو نبی بھی وہی باتیں آگے پہنچاتے تھے۔ تو حل قل، ان سے کہہ دیجئے، حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بصیرت والا برابر ہو سکتا؟ افلا تتفکرون، کیا تمہیں تفکر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے؟ تو گویا تمہیں جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان آنکھوں کو گھماؤ ارد گرد اللہ کو پہچانو، ان آنکھوں کو بصیرت کی نگاہیں بناؤ، اندھے مت بنو۔ کیونکہ دیکھیں انسان قرآن میں آتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور آئے گا اور کیا کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے آج اندھا بنا کے کیوں اٹھایا ہے؟ قرآن مطلب نحشرہ یوم القیامت اعمی، جو میرے ذکر سے اعراض کر کے منہ موڑ کے دنیا میں گزارے گا تو اس کو قیامت میں اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہے گا قال لما حشرتنی اعمی قد كنت بصیرا، کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کے اٹھایا ہے؟ دنیا میں تمہیں آنا میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں مجھے بلا دیا، آج میں نے تجھے بلایا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہو کیا اندھا اور بصیرت والا خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو تفکر کرو، غور کرو، فکر کرو، تمہیں اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ کی پہچان دیکھو، اللہ کے نبی کی پہچان، علامات، ان کی باتوں کو دیکھو، اور جن چیزوں سے وہ بشارتیں دیکھتے ہیں ان پہ یقین کرو، جن سے وہ انذار کرتے ہیں تم ان سے ڈرو، بچنے کی کوشش کرو، متقی بن کے اپنی زندگیوں کو گزارو، اور تفکر سے اپنے آپ کو بصیرت کی آنکھ والا بناؤ، اور اندھوں کی طرح مت زندگی گزارو۔ اندھا اور بصیرت والا برابر نہیں ہوتا، اللہ میں نگاہ بصیرت عطا ہو۔ قرآن میں بار بار آتا ہے فلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل لگتے ہیں؟ اللہم لا تجعلنا منهم، اللہ یہ دو کھڑکیاں جو تو نے ہمیں دی ہیں، قوت سماعت، قوت بصارت، اللہ نے صحیح انداز میں صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اب اللہ نے کہا ان کو ڈرا تو اس سے، کس سے؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان کو ڈراؤ جو ڈرتے ہیں، ان برے انجام سے ان کو متنبہ کرو جو ڈرتے ہوں گے، یعنی کہ ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کے لیے اس وقت کوئی نہ ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ جائیں، شاید کہ وہ متقی بن جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو برے انجام سے متنبہ کریں جو واقعی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کیا جائے گا، اور اللہ کی طرف جب جائیں گے تو پھر وہاں پہ نہ کوئی
کا ولی دوست مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کی شفاعت کرنے والا. تو یہاں پہ کوئی صاف بتا دیا جا رہا ہے اس لیے ڈریں کہ ان کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو گویا اگر عقید آخرت ہمارا اسٹرانگ ہوگا تو انشاءاللہ وہ لوگ جو عقید آخرت کو راسخ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں کی اصلاح ہوگی. ٹھیک ہے، تو فکر آخرت کو غالب فکر بنانے کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری فکر آخرت بنا دے اور اللہ صحیح عقیدہ آخرت بھی ہمارے اندر راسخ کر دے. یہ وہ صحیح عقیدہ آخرت ہے کہ جس کے اندر کوئی دوست نوازی یا کسی کی شفاعت کام نہیں لے گی. ہم کسی میں تکیہ لگا کے نہیں بیٹھ سکتے کہ فلاں کا ہاتھ پکڑ کے میں اس کے پیچھے پیچھے جو ہے میں بھی جنت میں چلی جاؤں گی. نہیں، عقیدہ آخرت کے لیے وہ جو سفارش کا عقیدہ ہے اس کی بھی بہترین طریقے سے ہم کو علم ہے. کیا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہو. اور کن کے لیے اذن ہوگا؟ ان کے لیے اذن ہوگا کہ جن کے لیے اللہ چاہے گا. فیصلے سارے اللہ کی طرف سے ہوں گے. کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا کہ وہ خود سے خود کسی کی سفارش کروا دے. اللہ ہی دل میں ڈالیں گے کہ تم اس کا نام لو اور اللہ ہی اس کی عزت افزائی کروانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایز اے سفارشی بنائے. نہیں تو میں تکیے لگا کے کہ فلاں کو میں اپنا سفارشی بنا کے یا فلاں کی دم پکڑ کے یا اس کا دوپٹہ پکڑ کے پلو پکڑ کے میں بھی اس کے ساتھ ساتھی تم جن کے ساتھ محبت رکھتے ہوگے تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ جی میری سفارشی بن جائیں گے. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس دن کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا اور کوئی کسی کا ولی اور دوست بھی نہیں ہوگا. لہذا کیا کرو؟ لعلہم یتقون، شاید کہ تقوی اختیار کریں. تو اللہ سے بچ کے زندگی گزاری. جو دنیا میں اللہ کے جو کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا. جو دنیا میں اللہ کے خوف کے ساتھ بچ کے زندگی گزارتا ہے کہ اللہ میرا ناراض نہ ہو جائے، اللہ خفا نہ ہو جائے، اللہ کے پوچھ گچھ سے سوال جواب سے اس کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے، تو پھر آخرت میں وہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا معاملہ انہی کے ساتھ. اور جو دنیا میں بے خوف و خطر مادر پدر آزاد زندگی گزارے گا، قیامت میں پھر اس کو خوف زدہ کر دیا جائے. اللہ تقوی عطا فرمائے. یہ وہ تقوی ہے کہ جس کے لیے کیا آتا ہے کہ خوف خدا سے بہنے والی آنسو جس چہرے کو چھو لیتے ہیں اس چہرے پر جہنم کی آگ خراب ہو جاتی ہے. اور اللہ کو وہ دو قطرے بہت محبوب ہے نا، ایک شہید کے خون کا قطرہ اور ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا قطرہ. اللہ یہ خوف خدا سے بہنے والے آنکھوں سے بہنے والے آنسو کے قطرے ہمیں بہانے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ ان کی عوض ان کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پورے جسموں کو جہنم کی آگ اور تپش اور حرارت سے محفوظ فرما. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں؟ اب ہوا یہ کہ جب بھی انسان خوف خدا سے غافل ہوا، اللہ کی تعلیمات سے غافل ہوا، عقیدہ آخرت اس کے دل سے نکلا، تو مادر پدر آزاد زندگی گزارنے لگا. اور پھر آہستہ آہستہ عزت اور شرافت کا معیار دولت کو بنا لیا گیا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی ہو ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس زیادہ عزت ہوتی اس کو زیادہ امیر صاحب اس کو زیادہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی اس کو اتنا زیادہ معزز سمجھا جاتا، اسی کی عزت ہوتی، اسی کا احترام کیا جاتا رہا. آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی جو دنیا کے حریص لوگ ہیں نا وہ دنیا داروں کو ہی جو اب اپر لیول پر دیکھتے ہیں نا تو کیا ہو جاتے ہیں؟ مرغوب ہو جاتے ہیں. بھائی کاش یہ ہمیں بھی بن جائے. اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس میں بھی بالکل اسی طرح سے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قریش کے چند سردار عتبہ، شیبہ ابن ربیعہ، مطعم بن عدی، حارث بن نوفل حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بھتیجا ہے نا
اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ کون ہے؟ جو یا تو وہ ہیں جو ہمارے غلام تھے، یا وہ ہے جو ہمارے رحم و کرم پر پل رہے تھے۔ اور واقعی میں ایسے ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب لوگ ایمان لائے تھے شروع میں، تو غریب غربا ہی زیادہ تر ایمان لائے تھے، کچھ امیر بھی لائے تھے، لیکن زیادہ تر میجورٹی غربا کی تھی۔ اچھا، اس بات کو کیا ہوا، ہرکل جو شاہ روم کا بادشاہ تھا، روم کا بادشاہ تھا نا، اس کے پاس جب اسلام کا دعوت نامہ پہنچا تو اس نے تحقیق کرنا چاہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناء، کہ وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس نے تحقیق کرنی چاہی ان کی جو کتابوں میں، جو تورات میں، جو چیز میں لکھی تھی نبی کی پیشن گوئیاں ان کے بارے میں باتیں، تو اس نے تحقیق کرنا چاہی کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے متبعین یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، پیروکار غریب عوام ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار؟ تو اس کو بتایا گیا کہ غریب لوگ ہیں۔ تو وہ آگے سے بولا ہم اتباع الرسل، کہ رسولوں کے ابتدائی متبعین یعنی متبعین جو کہ فالوورز ہوتے ہیں، جو انیشیل فالوورز ہوتے ہیں، وہ وہی غریب لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو لائے تھے، کون لے کر آئے تھے ایمان؟ سید بلال حبشی، سہیل بن سلمان رومی جو بھی غلام تھے، عمار بن یاسر وہ بھی غلام کے بیٹے غلام، پھر سالم مولا ابو حذیفہ، پھر سبیل مولا حسین، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بھی غلام تھے، بکریاں چراتے تھے، مقداد بن اسود وہ بھی غلام ہے، حضرت خباب بن ارد میں نے آپ کو واقعات سنائے وہ بھی غلام ہے، اور پھر عبداللہ بن ام مکتوم تو آپ سب کو پتہ ہے بالکل نابینا تھے، ہے نا، لنگڑاتے چلتے تھے، اور ابسا وتولا کی 16 آیات کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اس کے علاوہ ایک اور دفعہ پہ اللہ تعالیٰ نے پیغام کو اپنے احکامات کے درمیان میں جو ہے نا ان کی پکار کو قبول کرتے ہوئے، ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے نے ان کی دل کی مراد جو ہے وہ رکھ دی تھی ذرا کر کے۔ تو اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ایسے ہی زیادہ تر لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا تاکید کی گئی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَاصْبِرْ، صبر کرے، نفسک یعنی اپنے نفس کو روکے رکھے، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو روکے رکھے، سراسیم کی گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائے، یا ان کو آپ دور نہ اٹھا کے پھینک دیں۔ کن کو؟ مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یعنی کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، ان لوگوں کے ساتھ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے چلیں، کیونکہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں یریدون وجہہ، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے چلیے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ، اور آپ آنکھ گھما کر مت دیکھیے کن کو؟ وَأَنَّهُمْ يُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کو زینت دنیا کی ہم نے نعمتیں عطا کر دی ہیں، یعنی ان لوگوں کی طرف آنکھ گھما کے ہرگز بھی نہ دیکھیں جن کو ہم نے دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، اور نہ ہی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور نہ ہی اس شخص کی پیروی کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، واتبع هواه، اور وہ اپنی خواہشات کا پیرو ہو گیا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا عمل جو ہے وہ کیا ہے، حد و حدود سے نکلنے والا ہے۔ یعنی ہدایت کر دی اللہ کے نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ایک اور جگہ کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں باندھ کر رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اس کی خوشنودی چاہنے کے لیے، اور آپ اپنی نظریں ان پر نہ ڈالیں جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان کی بات مانیں جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور جن کا کام ہی حدوں سے نکل جاتا ہے۔
ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی اور دوسری طرف یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ مت پھینکیے، دور مت پھینکیے ان لوگوں کو یدعون ربهم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، وہ تو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو جو صبح و شام خوشنودی چاہنے کے لیے اللہ پکارتے ہیں، اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور نہ پھینکیے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا مشرکین مکہ کے سردار آئے تھے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا ابو طالب کو کہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا اس کے ارد گرد سارے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اگر ان کو کہیں کہ ہمارے ان حقیر لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کی مجلس میں نہیں شریک ہو سکتے، تو لہٰذا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ ہمارے آنے کے وقت انہیں ہٹا دیں تو ہم ان کی بات سنیں اور ذرا غور پر کریں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، کچھ دنوں کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے بھی کر کے دیکھ لیں۔ تو یہ جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں نا، یہ تو ایسے آپ کے محبین ہیں کہ یہ آپ سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، لہٰذا جب یہ سردار آتے ہیں آپ کے پاس تو اس وقت آپ کی مجلس سے ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی آپ ان کو اپنے سے دور نہیں پھینک سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اللہ کو صبح شام پکارتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے، صبح شام اگر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کو پکارا جا رہا ہے، تو بات کیا ہمارے دل میں ایک چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے، اللہ کی خوشنودی کے۔ اصل چیز کیا ہے ذکر کے لیے کہ ہماری نیت اللہ کے لیے خالص ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جی میں تو بڑی نیک ہوں، لوگ کہیں کہ میں تو جی تہجد گزار ہوں، لوگ کہیں کہ میں تو جی ہر وقت ذکر اذکار کرتی ہوں، لوگ کہیں کہ میں تو جی ہر وقت میرے تسبیحات میرے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ نہیں، یریدون وجہ، اخلاص تھا ان صحابہ کرام کے اندر، جس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، یہ تو وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جو خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح و شام کر، آپ ان کو اپنے سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے اوپر ان کے حساب میں کچھ بھی نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار خود پر ہے، فتبغضہم، اگر آپ نے ان کو رد کیا، دور پھینکا اپنے آپ سے، فتکون من الظالمین، تو پھر آپ ظالم ہو جائیں۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک دولت عزت کا معیار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہر چیز میں اللہ، یریدون وجہ، وہ تو اللہ کی خوشنودی چاہتے، تو اللہ کے لیے وَأَحْبَ لِلَّهِ وَمَنْ أَحْبَ لِلَّهِ رضا للہ، وعدہ للہ، وَقَنَعَ للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، فقط استقبل ایمان، اسی نے تو اپنا ایمان کر لیا۔ قل، ان سے کہہ دیجیے نبی، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ان سے کہہ دیجیے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے اور کسی کے لیے کچھ نہیں۔ تو دکھاوے کی چیزیں تو اللہ کو پسند ہی نہیں، دکھاوے کا تو سارا معاملہ شرک ہے۔ تو یہ افراد جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح و شام دین حاصل کرنے کے لیے لگے، چاہے وہ غریب بھی ہے، اللہ کے نظر میں وہ اور بلند مرتبہ ہے۔ اور ہمیں وہ واقعہ حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم کا ملتا ہے نا، کہ جب کچھ رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ کے کہتے ہیں کہ مجھے دین سکھائیے یا رسول اللہ، مجھے دین سکھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون ہے، وہ کون اس وقت بیٹھا ہوا ہے، نبینا تھے نا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اگنور کیا ان کو، تو اللہ کی آیات نازل ہو گئی، سورہ عباسہ کی شروع کی 16 آیات کہ دیو چڑھائی اور صرف اس وجہ سے کہ تیرے ایک نابینا تیرے، تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں آپ سے نے کیوں کیا تھا، آپ سب کو یہ ایک لالچ تھی کہ اگر دین سردار تک پہنچا دوں گا یہ مان جائیں گے تو سارے قبیلے مان جائیں گے، لیکن اللہ نے یہ بات وہاں پر بھی انڈیکیٹ کر کے ہائی لائٹ کر دی تھی کہ اس کو دین سکھائیے جو خود آپ کے پاس آ رہا ہے سیکھنے کے لیے، یہ وہ شخص ہے جو کان لگا کر سنے گا بھی، نصیحت اس کے اوپر اثر بھی انداز ہوگی، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت اس کو کرے جس کو فائدہ مند ہوگی، فائدہ مند اسی کو ہوگی جو بلائے گا سیکھنے کے لیے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیروں کو دین دے دیں یا غریبوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، نہیں، اللہ کی نظر میں وہ لوگ جو پڑھ کر آتے ہیں اخلاص سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، ویلیو انہیں کی ہوگی، اللہ نے انہی لوگوں میں شامل کروا لیں، اور وہ لوگ جو صرف اور صرف کلاس میں اونچی اونچی لوگوں کے اندر بیٹھ کر اور اپنی کلاسز صرف اور صرف امیر طبقے میں ہی کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کے اندر نہیں بیٹھنا چاہتے یا غریبوں کو اپنی کلاسز سے دور پھینکنا چاہتے ہیں، نے کہہ دیا فتکون من الظالمین، پھر آپ ظالموں میں شمار ہو جائے۔ کیوں ظلم میں ظالم کہہ دیا؟ کیونکہ آپ تو رول ماڈل تھے نا، آپ سے تو اگلے نے دین کو سیکھنا تھا، دین کو پہچاننا تھا، تو دین تو ہمارا اکوالٹی برابری سکھاتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، آپ نے تو یہاں پہ سوشل اسلامک سٹیٹس لے کر آ گئے، آپ نے تو رول ماڈل بننے کے بجائے دین کا ستیہ ناش کر دیا، آپ نے تو دین کا ڈھانچہ ہی ادھیڑ کے رکھ دیا، وہ کیا پہچانے گا؟ یہ دین ہے جس کے اندر اتنا زیادہ سٹیٹس کانشیسنیس ہے، تو گویا یہ ظلم کا رویہ ہے، آپ نے تو اسلام کی جڑ خراب کر دی، آپ نے تو بنیاد خراب کر دی، تو لہٰذا سب کے ساتھ ایکوالٹی کا معاملہ کر کے چلنا ہے اور ایکوالٹی کے ساتھ رکھنا ہے، غریب بھی آتا ہے تو ویلکم کرنا ہے، تبھی اس کا ایمان کتنا بلند ہو، کس لیول پر ہوگا ہمیں کیا پتا، کسی کا کیا پتا، کئی دفعہ نا گھروں کے اندر بھی کچھ غریب افراد ہوتے ہیں، کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، کیا پتا اسی کی نصیب کا رزق آپ کو مل رہا ہو، کئی دفعہ گھروں کے اندر کوئی بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، کوئی بوڑھی پھپھی ہوتی ہے، کسی کی کوئی دادی ہوتی ہے یا کوئی رشتہ دار کوئی دور پار عورت رہتی ہے یا مرد رہتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا رشتہ دار ہوتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے اور انسان اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے، دودھ کاٹ رہا، دور پھینک رہا، پتہ نہیں اسی کے نصیب کا آپ کو مل رہا ہو، تو گویا کیا ہے، آپ کو اگر دور پھینکیں گے تو گویا آپ تو ظلم کر رہے ہوں گے، تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، البتہ اسی طرح آزماتے ہیں ہم بعض ان کے کو ببعض ساتھ بعض کے، لِيَقُولُوا تاکہ وہ یہ کہیں ہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا کہ جن کے اوپر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر تو اصل میں ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، یہ ہم آزمائش کے لیے دیتے ہیں، کسی کو امیر بنا دیتے کسی کو غریب بنا دیتے ہیں، اللہ کو امیر غریبی نہیں دیکھنا، سورا ہوا دل دیکھنا ہے، وجاء بقلب سلیم، اللہ قرآن میں کہ جو قلب سلیم لے کر آیا، تو اللہ نے اسے تو ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے، یہ دل ہمارے جو ہے نا دلوں کے مول لگیں گے، کوئی کیسا دل لے کر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، کوئی بالکل کوئی کسی کے دل جو ہے وہ لوہے کے بھاؤ ہوں گے، کسی کے دل جو ہے وہ پیتل کے بھاؤ، کسی کے چاندی کے بھاؤ، کسی کے سونے کے بھاؤ، تو کسی کے ہیروں کے بھاؤ، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں ہیروں کے بھاؤ والا دل عطا فرمائے اور یہ ہمیں ایسا رول ماڈل بنائے کہ ہم کسی کو دور نہ پھینکے، کئی لوگوں کی نا سروینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑا دین کو سیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس کو بھی اگر دور دور بھیجیں گے، دور دور ہٹائیں گے تو کیا ہے، آپ تو کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں،
اللہ نے آپ کو اگر امیر بنا دیا تو آزمانے کے لیے بنایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو مشرکین مکہ تھے یا وہ لوگ جن کے جو دنیا کے دار نہیں ہوتے بلکہ دین دار ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا بھی کر دیے جاتے ہیں، آزمائشوں کا شکار بھی کر دیے جاتے ہیں، اور وہ آپ کو غریب نظر آئیں گے۔ تو عام طور سے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے وہ کیا ہے، احسان کیا ہے، یعنی کہ یہ کس قسم کے غریب لوگ ہیں، ان پر کیا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی وہ نوح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے نا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ تمہیں ہم کس بات پہ وہ کریں، توقیت دیں، تمہاری تو ذلیل ترین لوگوں نے تمہاری پیروی اختیار کر کے رکھی، تمہارے تو ساتھی صرف وہی لوگ ہیں جو ایسے ہیں۔ پھر وہ ایک اور جو شعیب ایک اور رسول ہے اللہ کے نبی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، ان کو بھی لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔ ہاں صالح علیہ السلام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کون تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان فضل کر دیا ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو اس طرح کے، تم تو بہت زیادہ کوئی اونچے نہیں ہو، جیسے جالوت طالوت کے واقعے میں بھی یاد آیا آپ کو، تمہیں ہم اتنا کیسے بادشاہ تسلیم کر لیں، تم تو کوئی بڑا، وہ تو بڑا کوئی مالدار آدمی نہیں۔ تو یہی باتیں نا دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ علیہ اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا نہیں؟ یہ غریب لوگ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے پھر، لائن شکر تو لازم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت دوں گا، زیادہ دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک خستہ حالی کسی کی دیکھ کر اس کو حقیر یا ذلیل سمجھنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ بہت سے شکستہ آلود غبار آلود لوگ، تو حدیث میں آتا ہے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اگر کسی کام کو کرنے کے لیے قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے قسم کھائی تھی دانت توڑ کے نہیں توڑے جائیں گے اس کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وہ فیصلہ چینج کر دیا کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی تھی۔ دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ والا معاملہ جب تھا نا، تو آپ سسم کے پاس آئے اور کہا کہ کیا میری پھوپھی کے بھی دانت توڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ ہاں اللہ کا یہی حکم تھا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میری پھوپھی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو بعد حضور نے پھر اللہ نے فیصلہ بدلوا دیا ان کے لیے، ان کے دانت نہیں توڑے گئے۔ تو یہ بات نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے خستہ حال ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں، بار آلود، لیکن اللہ کے نام پہ قسم کھا لے تو اللہ کے اوپر لازم ہوتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے، اللہ نے دل دیکھ کے یہ سارے فیصلے کرے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا مبلغ تمام لوگوں کو تبلیغ تو کرے گا، لیکن مقدم کون ہوگا؟ جس کے اندر اخلاص ہے، جو خود آئے گا پڑھ کر، جو خود سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کہ جب آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کو کیا کریں؟ فَقُلْ، ان سے کہیے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر بھائی، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے یعنی جو تمہارا رب ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کے باوجود ہمیں لا کے دوبارہ قرآن کلاسز میں بٹھا دیتا ہے، عمر کے اس حصے میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ آؤ اور سیکھ لو اور میرے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لو، آمنا کے بعد توبہ کے بعد اصلاح کر لوں، ایمان لاؤ، توبہ تائب ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لوں، میں سارے تمہارے قصور معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے لازم کر لیا ہے تمہارے اوپر اپنی رحمت کو، کس وجہ سے من عمل منکم، یہ کہ جو تم میں سے عمل کرے گا سوءن، برے، کس طرح سے برے عمل کرے گا؟ بجہالت، نادانی کے اوپر، جہالت کے اوپر، نہیں علم تھا،
یا تو تمہیں علم نہیں تھا، لا علمی تھی، یا تم بھول گئے تھے، تم نے اپنی بشری کمزوری میں آ کے وہ نادانی سے وہ عمل کر لیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی رحمت ہے کہ کہ تم میں سے اس کے بعد جو تائب ہو گیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فَإِنْ أَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا بھی ہو جاتا ہے، رحم کرنے والا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اپنی یہ رحمتیں ہمارے بھی شامل حال کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما کے ہمارے لیے بھی غفور الرحیم کے معاملات آسان کر۔ اب اللہ نے دو چیزیں یہاں پہ ہمیں بتا دی ہیں، اللہ کی رحمت اور بخشش کے حقدار بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو یہ کہ عمل نادانی سے کیا ہو، ٹھیک ہے، جہالت سے، اور انسان اس نادانی پہ پشیمان ہو، اس کے بعد توبہ، ثم توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور استغفار کے بعد کیا ہے؟ وَأَصْلَحَ، اس کے بعد اصلاح کر، اپنی اصلاح کا وعدہ کر کے جب نیکی کے عمل پر جم جائیں گے اور برائی کو نہیں ڈھٹائی سے کریں گے، اعادہ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ توبہ قبول بھی کرتا ہے اور نیکی کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، نشانیاں پھول پھول کر دکھاتے ہیں، کیوں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کی راہ کو بالکل نمایاں کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں ڈھٹائی سے، گناہوں پر جمنے والے رویوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری اپنی رحمت ہم سب کے شامل حال کر دے، اللہ تو ہماری رحمت، اپنی رحمت کو ہم سے وہ ہم سب پر نچھاور کر دے، اپنی رحمت میں ہم سب کو ڈھانپ لے، ہم سب گناہوں کے دلدل میں گرفتار ہیں، ہم سب دلدل میں مبتلا ہیں، ہم دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں یہاں پر جو لا کے بٹھا دیتا ہے، ہمیں سنوانے کے قابل بنا دیتا ہے، تو اللہ یہ بھی تیری رحمت ہے، وَلَا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، تیری توفیق کے بغیر ہم یہاں پر آنے والے بھی نہیں بنتے۔ اللہ ان باتوں کو راسخ کر کے ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہاں، ہم نے ہر اگلے دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے والے بن جائیں، اپنی رات کو سونے سے پہلے کڑا محاسبہ کیا کرے کہ یا الہی آج کا دن میرا کل کے دن کو آج کے دن سے بہتر بنا دے، اللہ آج جو گناہ کیے ہیں اس پہ توبہ بھی کرنے والے بنے، اصلاح کا وعدہ بھی کرنے والے بنے۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحیم ہے، یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پورے کے پورے جو کہا نا کہ کتب علی ربکم لنفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ تمہیں رحمت ڈھانپ کے رکھے گا، وہ ایسا رحیم رب ہے کہ اس کی رحمت کے 99 حصے میں نے آپ کو بتایا کہ آتا ہے، حدیث سناتی ہوں آج آپ، حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ ہم نے تورات میں لکھا دیکھا کہ اللہ نے جب آسمان زمین اور ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو صفت رحمت کے 100 حصے کر دیے، ایک حصہ ساری دنیا میں مخلوق میں تقسیم کر دیا، آدمی، جانور، دوسری مخلوقات میں جہاں کوئی رحمت کا اثر پایا جاتا ہے وہ اسی تقسیم شدہ حصے کا اثر ہے، اور باقی رحمت کے 99 حصے اس نے خود اپنے لیے رکھ لیے۔ اب یہ جو 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھے، اس کی رحمت کا یہ معاملہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی تھی کہ دیکھیے، ہم جب اللہ نے نا فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا سوچے بنا تو اس کی ایک نیکی لکھے، اور نیکی کرے تو 10 گنا لکھنا، کیا یہ رحمت نہیں؟ اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھنا، اور اگر برائی کرے تو بس ایک ہی گناہ لکھنا، اور اگر اس برائی کے ارادے کو ترک کر دے، نہ برائی کرے تو بھی ایک نیکی لکھ دینا، کیا یہ رب کی رحمت نہیں ہے؟ ہم تو ساری زندگی بھی شکرانے میں، سجدے میں پڑے رہنا، تو اللہ کی رحمتوں کو ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرو۔
اللہ ہمیں شاکر بنا، ہمیں ذاکر بنا، ہمیں عباد الرحمان بنا، اللہ ہمیں توبہ کرنے والے لوگوں میں شامل فرما، اور اللہ اپنی رحمت میں ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتے داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے میکے سسرال ننیال ددیال تمام اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپو۔ اللہ ہمیں اپنے مقصد زندگی کو جان کر، پہچان کر، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آئے ہوئے تمام لوگوں کی جائز مرادیں پوری فرما ہے۔ اللہ تمام لوگوں کا آنا بیٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھوانا قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل آپ علیموں کے ساتھ صدور ہے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے جس کو فرشتوں نے ڈھانپا ہے، اللہ ان کی دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول فرما، اور ہمارے دلوں کی تمام مرادیں بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت کے آمین کے انداز میں قبول فرما کے اللہ ہم سب کو اس محفل سے اس انداز میں نکالے کہ ہمارے اعمال نامے میں کوئی گناہ نہ ہو، کہ ہم تمام گناہوں سے آزاد ہو کے آپ کی کمپلیٹ بخشش کے دار بن کے اس محفل سے برخاست کرنے والے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیجیے، جب آپ سے ملے تو اس حال میں کیا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے انجام سے خوش ہو۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك اني من المسلمين۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الپاکستان والمسلمین الفلسطین۔ یا رحیم ہماری تمام دعائیں ہمارے تمام مسلمانان دنیا کے حق میں قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔